بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کسی کے مذہب پر تنقید کرنا نہیں چاہتا، میری تکلیف تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں نساء میں تینوں رشتے شامل، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویاں۔ نساء میں ماں شامل، بیٹی شامل، بیوی شامل۔ جب سیگا بھی جمع ہوگا اور سارے کامن ناؤن، اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے، ہم نے اپنی نساء، تم اپنی نساء، یعنی جتنی بیویاں ہوں وہ لے کر آؤ، جتنے نفوس ہو لے کر آؤ۔ تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول کے گھر میں صدیقہ بھی تھی، صدیق اکبر بھی تھا، تو ایک کو نساء کی جگہ پر لے کر آتے، دوسروں کو نفس کی جگہ پر لے کر آتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میری نظر میں صرف یہ 5 صدیق ہیں، میری نظر میں صرف یہ 5 صدیق ہیں، خدا کی نظر میں 5 صدیق۔ یہ ضرورت تھی کیا؟ ضرورت تھی کیا؟ ضرورت تھی کیا؟ جملہ سنو میرا، ضرورت تھی کیا؟ اگر رسول اکیلا دعا مانگتا، ارادہ کرتا، تو نصرانیوں کی بیچ نہ رہتے۔ مباہلہ میں اگر رسول دعا ارادہ کرتا تو نصرانیوں کی بیچ نہ رہتی۔ یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ میں کہا میں یہ تو بڑی مثال ہے، یہ تو بڑی مثال ہے، چھوٹی سی مثال دوں۔ کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی اللہ کو ابابیل بھیجنے کی؟ ابابیل بندوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی ختم ہو سکتا تھا ابرہ کا لشکر۔ یہ ابابیل کو کیوں بھیجا؟ یعنی اللہ ابابیل سے کام لے تو ملاؤں کو منظور ہے، اور علی سے لے یہ کیسے؟ جب تمہیں پرندہ سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ سے کام لے، اللہ مچھر سے کام لے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو مچھر بھیجنے کی کہ نمرود کے ناک میں چلی جا؟ اور وہ بھی لنگڑا مچھر تھا، لنگڑا مچھر تھا۔ لنگڑے مچھر سے اللہ کام لے تو ملاؤں کو قبول ہے، اور اپنے علی ولی سے کام لے۔ یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ کلندر نے کہا کہ سگے کوئے شیر دانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ ارے جب ان کو گلی سمجھ میں نہیں آئی تو علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو مباہلہ ہوا، مباہلہ ہوا۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ 5 ہیں 7۔ میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یا اللہ، یہ مباہلہ آخرکار کیوں ہوا؟ میرا رسول ارادہ کرتا تو ناصرانیوں کی بیچ نہ رہتی۔ آج میں نے دنیا کو بتایا کہ میری نظر میں یہ 5 ہیں صادق، میری نظر میں 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 5 ہیں صادق۔ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ جھوٹے کون ہیں تو جو ان 5 کے مقابلے میں آئے، سمجھنا وہ بڑا جھوٹا۔ چاہے رسول کے مقابلے میں آئے، چاہے علی کے مقابلے میں آئے، چاہے بطول کے مقابلے میں آئے، چاہے حسن حسین کے مقابلے میں آئے، وہ سب سے بڑے جھوٹے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ علی کے مقابلے میں کون آیا، مجھے پتا نہیں کہ بطول کے مقابلے میں کون آیا، مجھے پتا نہیں
مقابلے میں کون آیا؟ تو مقابلے میں اللہ نے پتہ لگا دیا کہ یہ ہے سچے، میری نظر میں سچے ہیں، میری نظر میں سچے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمد۔ اللہ نے مجھے کہا کہ عبدالحکیم یہ سمد سچا ہے، میری نظر میں سچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سمد بھائی سچے ہیں۔ لیکن جب سمد بھائی نے پہلے اللہ نے مجھے سمجھایا عبدالحکیم یہ سمد بھائی بڑے سچے ہیں، اس میں شک نہ کرنا۔ لیکن جب سمد بھائی نے کہا عبدالحکیم یہ رومال میرا ہے، میں نے کہا گواہ دو، آپ کیا سمجھیں گے کہ عبدالحکیم کا اللہ پر ایمان نہیں؟ تو جو ان پانچوں سے کسی سے کوئی گواہ مانگے تو سمجھنا اس بے ایمان کا خدا پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ جعل ولایتنا اہل البیت قطب القرآن۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت قرآن میں اللہ نے قطب کرا دی، یہ ہماری ولایت قرآن میں قطب ہے۔ علیہا یستدیر محکم القرآن، ہم قرآن کی آیتیں ہمارا طواف کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارا طواف کرتی ہیں۔ ارے جن کی ولایت کا قرآن طواف کرے وہ تم جیسے نعرہ حیدری۔ اسی اصول کافی میں ہمارا پانچواں امام جب حج پر گیا، نظر الناس یطوفون حول الکعبہ، دیکھا آدمی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، فقال ہاکذا کانوا یطوفون فی الجاہلیت، یہ تو جاہلیت کے زمانے میں طواف کرتے تھے، بھی طواف کرتے تھے۔ انما امروا ان يطوفوا فيها ثم ينفروا الينا فيعلمون، ایسا ہے پہلے طواف کرو، اللہ نے حکم دیا تھا کہ پہلے طواف کرو، پھر اہل بیت دروازے پر جا کر جھکو اور وہ بتاؤ کہ ہم آپ سے مودت کرتے ہیں، نعرہ حیدری۔ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ عجیب آیت ہے قرآن حکیم کی۔ صادق کون ہے؟ میں کیا کہ بتوں کی نجاست سے بچو، بتوں کی نجاست سے بچتے رہو، جھوٹ بولنے کی نجاست سے بچتے رہو، جو جھوٹ بولے وہ نجس۔ میں نے کیا تھا میرے دوستو، میں نہیں سمجھا سکا۔ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ احزاب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین میں کچھ مرد تھے جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، فمنہم من قضی نحبہ، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے جانے دے کر بھاگ کر نہیں، جنہوں نے جانے دے کر اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ ومنہم من ینتظر، اور ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے، وما بدلوا تبدیلا، وہ رسول کی دین میں تبدیلی نہیں لائے گا، وہ جو انتظار کر رہا ہے رسول کی دین میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے، ایک ہے۔ یہاں سے ہمارا مذہب الگ ہوتا ہے، 72 مذاہب الگ۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ ہے کون جو انتظار کر رہا ہے؟ ارے ہمارے پاس ہے، 72 کے پاس نہیں، ہمارا 12 انتظار کر رہا ہے۔
سنیں انتظروا انتظار کرو انتظار کرو فینا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ کہ 12ویں کے انتظار میں خدا بھی ہمارے ساتھ منتظر ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم شیعہ کہ 12ویں کے انتظار میں ہمارے ساتھ خدا بھی منتظر ہے نعرہ ہے دری جہاں جہاں میرے آ جا رہی ہے جہاں میرے آ جا رہی ہے ایسے صادق ڈھونڈو نا ایسے صادق ڈھونڈو جن کے شان میں آیت تطہیر ہو کیونکہ جھوٹ بولنا رجس ہے جھوٹ بولنا رجس ہے اور یہاں کیا ہے مگر قرآن کا فیصلہ مانو نا قرآن کا فیصلہ مانو آئیے 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں گھبرا تو نہیں گے آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے معافی مانگ کر زیادہ تکلیف نہیں دوں گا مجھے بھی واپس جانا ہے تو ارشاد ہو رہا قرآن کا فیصلہ مانو 3 مقامات قرآن میں ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے تھا نہیں ہے جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے 2 آیتیں چھوڑ کر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ظالم ہے تھا نہیں ہے پھر اللہ نے 2 آیتیں چھوڑ کے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ فاسق ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور میں اللہ ایسے کافروں پر لعنت کرتا ہوں پتہ چلا جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر وہ لعنتی وہ ظالم وہ فاسق جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر بھی ہے لعنتی بھی ہے یہ قرآن کا نعرہ ہے جری جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر بھی ہے لعنتی بھی ہے ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے آئیے چاہتا ہوں پھر